بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ابھی حالیہ دنوں میں سویڈن نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ وہ انگریزوں کا ایک ملک ہے اور اس میں انہوں نے ہماری لاریب کتاب کی بے حرمتی کی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو جلایا۔ ترکی ایمبیسی کے سامنے، جہاں ترکی سفیر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دروازے کے سامنے قرآن پاک کو آگ لگائی، جلایا۔ حالانکہ ان کے سویڈن ملک میں کافی اور بھی ایمبیسی ہیں، کافی اور بھی سفیر ممالک کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس نے ایک مسلمان سفیر کے دروازے کے سامنے قرآن پاک کو آگ لگا کر یہ للکارا ہے امت مسلمہ کو، اور اس نے یہ چیلنج کیا ایک طرح کا کہ ہم تمہاری کتاب کو جلا رہے ہیں اور تم میں جو بھی دم خم ہے ہم دیکھ لیں گے۔ وہ اس کی ایک للکار تھی۔ اس کے بعد جو مسلمانوں میں جو اس وقت جو کنڈیشن ہے دل آزاری ہوئی مسلمانوں کی، اور اس وقت تمام مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور اس وقت جو کنڈیشن ہے مسلمانوں کی وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں اس کے خلاف۔ یمن میں بھی احتجاج ہوا ہے، اور اس کے بعد مصر میں ہوا، اور اس کے بعد ترکی میں ہو گیا، پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے بڑے بھرپور طریقے کے ساتھ اس کے خلاف احتجاج کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر یہ پریشر ڈالا گیا کہ آپ جو ہے نا اس کے بعد قطعی طور پر آپ اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش نہ کریں، نہیں تو پھر اس سے اگلا قدم جو ہے وہ ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ یہ بھی خبر موصول ہوئی ہے کہ وہ جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے وہ جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ جہنم واصل ہو گیا ہے۔ تو جس نے اس کو قتل کیا، جہنم واصل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ کام کرنا قبول و منظور فرمائے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے 56 ممالک ہیں، اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے جتنے عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، صدور ہیں، وزراء ہیں، ان تمام کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب بھی کہیں ہمارے مذہب کے بارے میں بات آئے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہم منصب کو وہ پیغام بھیجیں، اس کو جواب دیں، اور سخت اس کو جواب دیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے دوبارہ جو ہے وہ قرآن پاک کی یا مسلمانوں کے مذہب کی کسی بھی جو مقدس ہستیاں ان کی ہم نے کبھی بھی توہین نہیں کرنی۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ تورات، زبور، انجیل جتنی کتابیں ہیں، ان تمام اور جتنے صحیفے ہیں اور تمام انبیاء اور رسول جتنے گزرے ہیں، ہمارے مسلمان جتنے، ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم تمام کو مانتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء اور رسول تمام برحق تھے اور حق پر آئے ہیں اس دنیا میں، اور جتنی کتابیں آئی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے کتابیں آئی ہیں اور مقدس کتب ہیں، لہٰذا ہم تو ان کی توہین نہیں کرتے۔ یہ عیسائیت مذہب جو ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی کسی پیغمبر کی توہین کرتا ہے تو گویا اس کے جو ہے وہ 80 کوڑے لگا کر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، زندہ جلا دیا جاتا ہے اس کو۔ اس کے بعد ہمارے مسلمانوں میں ہمارا جو اسلام ہے، یہاں پر بھی ہم نے ایک قانون ہمارا بنا ہوا ہے جس کو 295 کہتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے تو لہذا اس کا سر تن سے جدا ہوگا یا اس کے بعد اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ یہ دو ہی دستور ہیں ہمارے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے مسلمانوں کے مذہب اسلام میں ہم کبھی بھی کسی پیغمبر کی توہین نہیں کرتے، ہم کبھی کسی کتاب کی توہین نہیں کرتے، چونکہ ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ تم نے کس طرح ان کتب کی اور ان انبیاء اور رسول کی تعظیم کرنی ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ مسلمان کبھی کسی پیغمبر کی توہین نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم کسی کتاب کی توہین کرتے ہیں جو آسمانی کتابیں ہیں۔ تو لہذا یہ 12 مرتبہ وہ کیوں ہمارے قرآن پاک کو جلاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو تکلیف ہے ہماری کتاب سے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی وہ گستاخانہ الیاذ باللہ خاکے بناتے ہیں، اور کبھی وہ کارٹون وغیرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بناتے ہیں الیاذ باللہ۔ اور دراصل ان کو تکلیف یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے تمام نبی آئے، اور یہ نبی کہاں سے آئے اور ان کے اوپر جو کتاب آئی ہے وہ بھی کہاں سے آئی ہے، تو لہٰذا ان کو یہ عقل کے اندھوں کو یہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور یہ جو کتاب ہے تمام کتابوں کی سردار ہے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جتنے مسلم حکمران ہیں انہوں نے ابھی تک، پاکستان کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے تو ابھی تک پریس کانفرنس کر کے اس کو جواب نہیں دیا۔
ٹویٹ وغیرہ کر کے انہوں نے اپنا فریضہ جو ہے نا وہ ادا کر دیا، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کر کے جس کو باقاعدہ طور پر نوٹس لینا ہوتا ہے وہ نہیں لیا۔ ہاں، ترکی کے ایک صدر طیب اردوغان صاحب جو ہیں انہوں نے حالیہ دنوں میں ہی بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ میرا جو ہم منصب ہے وہ ہماری ترکی میں دورہ اس کا ہے، لیکن وہ دورہ قطعی طور پر نہ کرے، ہم اس کو منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں نہ آئے، اس لیے کہ ان کے اپنے ملک سویڈن میں ہمارے قرآن لاریب کتاب کی بے حرمتی کی گئی اور اس کو جلایا گیا، پہلے اس کا نوٹس لیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جتنی نیٹو وغیرہ ہے وہ تمام کی تمام ہم واپس لے رہے ہیں، جتنی فورس وغیرہ ہماری وہ بھی واپس لے رہے ہیں اور اپنی حفاظت خود سویڈن کرے۔ ہم ایسے ملک کی کبھی بھی حفاظت نہیں کرتے جو ہماری لاریب کتاب اور ہمارے مذہب کے خلاف ہو، ایسے ملک کی ہم کبھی بھی سیکورٹی نہیں کر سکتے۔ تو لہذا تمام مسلمان بھائیوں سے یہ غیور جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، تمام سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے جو ہے نا اظہار خیال فرمائیں اور اپنا بیان جو ہے نا وہ ریکارڈ کروائیں۔ احتجاج کی صورت میں آپ اور الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ان کو ایک بیان جاری کریں اور سخت سے سخت ان کو لہجہ اپنائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے مسلمانوں کے مذہب جو ہے، مذہب اسلام، یہ جو مسلمانوں کا، اس کے بارے میں ہم نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کرنی تاکہ ان کو پتہ چلے۔ ہمارے لیڈران جو ہے یہ کہتے ہیں معیشت خراب ہو جائے گی، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک جو ہے نا اس مالی لحاظ سے کمزور ہو جائے گا اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے تو۔ میں نے کہا آج تک آپ لوگ معیشت کو بچانے کے لیے آج تک آپ نے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ وغیرہ بیلے ہیں، اگر آپ شروع سے مذہب اسلام کی بات کرتے، غیرت ایمانی کی بات کرتے اور شروع سے آپ اسلام کے پہرے دار ہوتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار آپ کی معیشت تب مضبوط ہو سکتی ہے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزاریں گے، اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی نہ گزار کر آپ معیشت کو مضبوط کرنا چاہیں گے تو کبھی نہیں کر سکتے، اور آپ کی ذلت اور رسوائی سبب بنے گی اگر آپ حضور کی غلامی سے بھاگیں گے۔ تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صراط مستقیم، اور اس راستے پر جب ہم چلیں گے تو پھر ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور جو ہمیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے بیر کے لوگوں سے وہ بھی نہیں لگے گا۔ جب حضور کی غلامی میں ہم چلیں گے نا تو پھر سارے کام ہمارے آسان ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا میری تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور یہ قطعی طور پر ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اگر وقت آیا تو ہم مرمت بھی کریں گے کہ قرآن پاک کی توہین ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کے اوپر کوئی بھی کسی جہت کی کوئی بات ہمارے مذہب کے خلاف ہو ہم کبھی بات نہیں جو ہے نا وہ منظور کریں گے، اور کبھی ہمیں قابل قبول وہ بات نہیں ہوگی، ہم کبھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم آپ کو یہ اعلانیہ دو ٹوک بیان دے رہے ہیں کہ اگر دوبارہ سے کوئی ایسا ہوا تو پھر ہم اس کے لیے جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ ہم ان کے خلاف جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان کے جو قرآن اور ان کی حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اہل بیت و طہار ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جتنے نیک پاک پارسا لوگ ہیں اور جتنی پاک پارسا ہستی ہیں، تمام کے اللہ تعالی ہمیں خادم رہنے اور غلام رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔